بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے احسان۔ احسان کا یہاں جو معنی اور معرف ہیں وہ اور ہیں، اور حدیث پاک میں بخاری شریف میں اسی لفظ کا معنی جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ من احسان۔ یہاں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ بجز احسان کے کچھ اور بھی ہے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ احسان ہم کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی سوال حضور نے صحابہ سے پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، حل تدرون ما قال ربکم، صحابہ بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو اس کا معنی نہیں پتہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول هل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو میں نے نعمت توحید دی اور اس سے سرفراز کیا، کیا جنت کے بغیر بھی اس کی کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ یعنی جسے توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے سارے تقاضے پورے کرنا، یعنی توحید کے پھر تقاضے ہیں۔ اللہ کو ایک مان تو لیا ہے، اللہ کی کوئی اور بات بھی مانی ہے یا صرف توحید ہی مان لی ہے؟ لیکن ایک اور حدیث پاک میں ذہن میں رکھے، جس نے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے بھی ایک مرتبہ اپنے دل سے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جتنا بھی گناہ گار ہے ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، یعنی گناہوں کی سزا کے بعد۔ اور کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور ایک صحابی ہیں، پہلے اس طرف تھے دشمن کی طرف، اور وہ آ کے عرض کرنے لگے جنگ ہو رہی ہے، مارکا ہو رہا ہے، اور کہنے لگا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لوں جو آپ کہتے ہیں مان لوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا بالکل، میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ وہ واپس مڑا، اپنے وہ جن کے ساتھ آیا انہیں سے لڑنا شروع کر، اور وہ شہید ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، یعنی اس نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی تو وضو بھی نہیں کیا ہوگا، تو اسی لمحے یعنی ایک لمحے کلمہ شریف پڑھا اور دوسرے لمحے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک نوجوان نے عیسائی تھا، اس نے مجھ سے کلمہ پڑھا، اور 2-3 دن کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ لڑکا نہیں آیا، وہ تھوڑا دور سے آتا تھا شہر سے، تو مجھے پتہ چلا وہ تو فوت ہو گیا ہے، انا للہ۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا تھا، کاش کو بتا دیتا، ہم ان کے گھر والوں سے کہتے جا کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ بعد میں بڑا افسوس لگا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھاتے، اس کو دفن کرتے اپنے طریقے کے ساتھ، تو وہ ہمیں 3 دن تقریباً 3-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے۔ برکیف وہ جنتی ہے، اس کی وجہ کہ اس نے کلمہ پڑھ لی ہے۔ آئیے اب اس آیت کی طرف ہم پھر خیال کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھتے ہیں
کہ احسان کیا ہے. یہی سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے، جبریل علیہ السلام کو جو احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی ایسے نہ سمجھ کے میں نے نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے میں فرمایا کہ تو خیال کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ كُنْتَ تَرَاهُ، اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم اٹھ کے آئے چلے گئے، پتہ ہی کسی کو کوئی نہیں ہے. اللہ کریم کو اللہ دیکھ رہا ہے، کون میرا بندہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ سب وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. تو حضور نے اس کی تشریح فرمائی اس لفظ احسان کی کہ اے بندے تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ اتنا غرق ہو جائے عبادت کے اندر، یا اس انداز سے کر، یا اس کے سارے تقاضے پورے کر کہ پردے اٹھ جائیں اور دیدار الہی ہو جائے، جمال خدا نظر آ جائے. یعنی اس طرح گم ہو کے عبادت، اس کو خشوع و خضوع بھی کہتے ہیں. اور اگر یہ حالت نہیں پیدا ہوئی تو کم از کم اس حالت میں کھڑا ہو جا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب آئیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اور ہم کبھی کبھی یہ جملہ بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے کہ نیکی کا وقت نہیں جی. احسان کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، اور احسان اگر اس کے مادے پر غور کریں تو یہ حسن سے ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پہ اس کا معنی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یعنی اس جگہ پہ معنی کیا ہوگا کہ ان کی خدمت کرو، تابعداری کرو، جو ان کی ضروریات ہے پوری کرو، جو وہ کہتے ہیں وہ مانو. یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اس کو جو بجا لاؤ. ان کے سامنے ان کے برابر نہ بیٹھو، ان کے سامنے گفتگو کرنے اپنی آواز کو کم رکھو، کیونکہ تمہارے سامنے تمہارے والدین بیٹھے ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہوئے یعنی اپنی آواز کو پست رکھو. کوئی چیز کھانے لگے ہو تو پہلے اچھی چیز ان کو پیش کرو، یعنی ان کی ضرورت کا خیال رکھو، ان کی صحت کا خیال رکھو، یعنی ساری چیزیں ان کا. یہ احسان والدین کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک اور بھی ہے کہ اگر وہ نہیں رہے، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے دوست ہوں گے بزرگ، ان کے پاس جایا کرو اور ان سے باتیں، ان کی باتیں سنا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. یہاں تک حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے والدین کے دوست، تمہاری امی جان کی جو سہیلیاں تھیں، بزرگ ہو گئی، ان کے پاس، یعنی ان بزرگ عورتوں کے پاس، ان کی خدمت میں جایا کرو، ان کے ساتھ احسان کیا کرو. تو یہ، اور یہاں معنی یہ ہوگا کہ کوئی بھی نیکی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا. جو آقا نے ارشاد فرمایا جس نے توحید یعنی اللہ کو ایک مانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ماننے کے جو حق ہے اس کو ادا کر دیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے مجھے مان لیا اس کی جزا جنت ہی ہے، میں اسے جنت عطا کروں گا. یعنی اب میں نے 3 چیزیں بیان کر دی. ایک احسان کا مطلب والدین کے ساتھ کیا معنی ہے، اور ایک احسان کا معنی عبادت میں کیا ہے، اور ایک معنی جو میں نے بیان کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اور پھر اس کے سارے تقاضے، توحید کے تقاضے پورے کرنا. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ.